جس طرح ایک گھر کے اندر اگر 10 افراد ہیں، ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے سب ملا جلا کے، تو گھر کے افراد اگر اپنے اپنے منہ چلنے لگیں، اپنی مرضی کے فیصلے سارے کرنے لگیں، تو وہ گھر برباد ہو جاتا ہے، چل نہیں پاتا۔ کوئی ادارہ اگر اس ادارے میں کام کرنے والے سبھی لوگ اپنے اپنے انڈیپینڈنٹ فیصلے کر لیں، اپنی مرضی کرنے لگیں، سربراہ کے فیصلوں کو اپنی مرضی کے مطابق مولڈ کرنے لگ جائیں، تبدیل کر لیں، تو ادارے تباہ ہو جاتے ہیں، نہیں چلتے۔ تو یہ تو کائنات ہے۔ تو یہاں اگر جس کا جی چاہا جادو کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر لیا، جس کا جی چاہا جب چاہا تعویذ کے ذریعے سے معاملات کو تبدیل کر دیا، پھر تو دنیا میں افراتفری کا سا سما ہو جائے گا، کائنات چل نہیں پائے گی۔ اس لیے رب تعالیٰ کچھ چیزوں میں بہت سینسٹیو ہے کہ وہ ہر دعوے دار کو جھوٹا کر دیتا ہے کہ اکیلے یہ رب ہے جو کائنات میں جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اور کسی میں یہ مجال نہیں کہ اس کے فیصلے کو بدل دے۔ صرف رب ہے جو اپنا فیصلہ خود بدلتا ہے۔ تو اگر وہی ہونا ہے جو رب نے چاہنا ہے، اور یہ سارا اختیار اگر رب کے ہاتھ میں ہے، جیسے اس نے دعویٰ کیا ہے کہ کوئی کسی کو نفع نہیں پہنچا سکتا اگر میں نہ چاہوں، اور کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا اگر میں نقصان نہ دینا چاہوں، رب اپنے دعوے کا سچا ہے، تو پھر ہمیں یہ جادو سے اور تعویذ سے یا مخالفین کی سازشوں سے خوف زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر پتہ بھی چل جائے کہ کوئی آدمی مجھ پہ جادو کر رہا ہے، تو انسان کو بڑی خوش دلی سے کہنا چاہیے کہ بھائی میں کچھ مدد کر دوں اس میں تمہاری، کیے جاؤ تم جادو، تم اپنا کام کرو، میرا رب مجھے بچاتا رہے گا۔